حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احسنکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، جس کو ادب نہیں. نبی پاک نے صاحب فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور کیا ہی خوب ادب سکھایا. حدیث شریف میں آتا ہے مجموع الزوائد میں کئی سندوں کے ساتھ 2-3 صفحوں پر یہ حدیث موجود ہے مختلف کتابوں کے حوالے سے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جب تشریف فرمائے تھے تو سامنے یکا یک جبریل امین پہنچ گئے اور اوپر دیکھنے لگے. اتنے میں ایک اور فرشتہ آ گیا. اب حضور سارا منظر دیکھ رہے. حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک زمین پہ نہیں اترا، آج پہلی بار آپ کے لیے آیا ہے، یہ آپ سے کچھ بات کرے گا. اس فرشتے نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ پر سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ ایسی نبوت پسند فرماتے ہیں جس کے ساتھ بادشاہی بھی ہو، یا ایسی نبوت پسند ہے جس میں بندگی ہو؟ بادشاہت پسند ہے یا ابدیت پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا مشورہ لینے کے لیے. جبریل امین نے اب آپ لوگ میری طرف دیکھیں، حضور دیکھ رہے ہیں جبریل کی طرف. سوال یہ ہے کہ ابدیت مانگوں یا بادشاہی مانگوں؟ حضور دیکھ رہے ہیں جبریل کی طرف. جبریل حضور کو جواب دیتے ہیں، بولے بغیر اشارے سے جواب دیا جا رہا ہے. جبریل نے ایسے کیا. سمجھ گئے؟ حضور آپ نے بندگی پسند کی، اللہ کے سامنے عاجزی فرمائے. حضور فرمائے بل نبی عبد، بلکہ میں وہ نبوت پسند کرتا ہوں جس میں ابدیت ہو. یہ ہے آقا فرما رہے ہیں ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور کیا ہی خوب ادب سکھایا. ادب بڑی پیاری چیز کا نام ہے. ادب دین کی روح ہے اور ادب ہی تصوف کی بھی روح ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المعجوب میں، ابو الحفظ حداد علیہ رحمت کا قول داتا صاحب بیان کرتے ہیں التصوف کلہ آداب، تصوف سارے کا سارا ادب ہے. لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال کا ادب ہے، ہر مقام پر پہنچ کر ایک ادب ہے. فمن عرف آداب الاوقات فقد بلغ مبلغ الرجال، جس نے ہر وقت کا ادب پہچان لیا وہ مردوں کی صف میں داخل ہو گیا، وہ جڑاں بن گیا، یعنی کامل بن گیا. اور یا اللہ مرد کامل کو کہتے ہیں. مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، تو مرد سے کیا مراد ہے؟ کامل. فقد بلغ مبلغ الرجال، جس نے ادب سیکھ لیا وہ جڑاں بن گیا. حدیث شریف میں آتا ہے. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اخلاق کا تو ہمیں حکم ہے. اخلاق کا سٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ اس بندے کا اخلاق اچھا ہے؟ جو ہاتھ جوڑ کے بات کرے اس کا اخلاق اچھا ہے، جو جھک کے ملے اس کا اخلاق اچھا ہے، جو دوستوں کو چائے پلائے اس کا اخلاق اچھا ہے، سموسے پکوڑے بوتلیں کھلائے اس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیسے چیک کریں گے کہ یہ بندہ واقعی صاحب اخلاق ہے؟ یارو دوستوں کو چائے پلا لینا اور بوتلیں اڑانا یہ تو چنگا کہلانے کے لیے بھی ہوتا ہے نا. اس کے اندر تو ہو سکتا ہے تمہاری ریاکاری اور تکبر پوشیدہ ہو، اپنی ناک بڑھانے کے لیے نیت غلط ہو سکتی ہے. نبی پاک نے ایک معیار بتایا ہے. آقا فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق اس کے اچھے ہیں جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں. اب پتہ چلے گا کہ گھر کے باہر یاروں کے سامنے بسکٹ پکوڑے جلیبیاں اڑانے والا جب گھر کی دہلیز کے اندر گیا تو ماں کے ساتھ کیا رویہ ہے، بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، بہن کے ساتھ کیا رویہ ہے، بیٹی کے ساتھ کیا رویہ ہے، پردے دار کے ساتھ کیا رویہ ہے، جو اس کے بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی اس کے لیے کیا رویہ ہے. اس بات سے نکل آؤ کہ امی کہے گی رن مرید ہو گیا ہے. امی کو کہنا امی جی میں بالکل رن مرید ہوں، میرا ابا بھی رن مرید تھا. پھر امی ہنسنا شروع کر دے، بلکہ کہے گی نہیں 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 کوئی نہیں سی.
امی کو کہو نا کہ امی کوئی نہیں میں رن مرید ہوں تو کی ہوا ہے، میرا ابا بھی رن مرید سی، بات مذاق میں ٹل جائے گی، لیکن یاد رکھیے رن مریدی اور ہے، اخلاق اور ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے منہ بولی بہنیں بنائی ہوتی ہیں، منہ بولی بہن، یہ کیا خرافات ہیں۔ سگی بہن اپنے سر پہ تیرا پیار کا ہاتھ پھروانے کے لیے ترس رہی ہے اور تو منہ بولی بہنیں بنائے پھرتا ہے، چسکے لیتے ہو۔ اپنے نفس پر کنٹرول کرو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تیرا سگا بھائی تیرے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ترس رہا ہے اور تو نے پگڑیاں بٹائی ہوئی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ میرا منہ بولا بھائی ہے، بنیا ہوا برا ہے۔ ایسے براؤں کا نمبر پیچھے ہے۔ شریعت نہ ایسی بہنوں کو مانتی ہے، نہ ایسے بھائیوں کو مانتی ہے، نہ ایسے بیٹوں کو مانتی ہے۔ ادعوہم لآبائہم، قرآن نے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر آیت نازل کر دی کہ ان کو ان کے اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد ہمارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے۔